اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 180 ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ بقرہ آیت نمبر 180، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اگر وہ مال چھوڑ رہا ہے کہ وہ وصیت کر لے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ جبکہ سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے حقوق وراثت کے متعین فرمائے، اور یہ قاعدہ ہے کہ لا وصیت لوارث، جو شرعاً وارث ہوتا ہے اس کے لیے وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ امام شافعی اور امام محمد کے 60 مناظرے ہوئے۔ امام شافعی جب جوان ہو گیا اور مولوی ہو گیا تو پھر اپنے استاد سے مناظرے کرنے لگے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بڑا آدمی، وہی بدہ احمد نے نکال دیا۔ امام احمد کا قول مشہور ہے الطبقات السنیہ کے اندر جلد اول صفحہ 137 پر، شیخنا الشافعی یروی ولا یدری، تلک بتلک، شیخنا الشافعی یروی ولا یدری، جس نے اپنے استاذ کو جس درجے میں تکلیف دی وہ انتظار کرے شاگردوں کی طرف سے، وہی حشر ہوگا اس کا، ایک لمحہ بچے گا نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگ بہت محتاط رہتے ہیں۔ مستقل مسئلہ ہے واقع موسیٰ و خضر میں التصبر علی جفاء الشیخ، مستقل اصول ہے قرآن کا، التصبر علی جفاء الشیخ، استاذ کے ظلم اور زیادتی پر بھی صبر کرنا چاہیے، اس میں بھی کوئی حکمت نہیں۔ اور یہ تھوڑا سا جب جوان ہو جاتا ہے پر کھول دیتا ہے تو پھر اپنی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہم کابل میں تھے، ایک مولوی صاحب اور صاحب، تب نام لینا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب سے آگے آگے چلتا تھا ہر وقت۔ تو قاری صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اس نے کہا بنوری ٹاؤن سے۔ کہا مجھ سے کوئی کتاب، کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کہا آپ سے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ تماشا دیکھو۔ تو قاری صاحب کو تو پورا یاد تھا، کہا فلاں کتاب کس سے پڑھی ہے؟ تو کافی دیر بعد کہا کہ ہاں آپ سے پڑھی ہے۔ پھر ایک اور 37 کتابیں قاری صاحب سے پڑھی۔ آپ یقین کریں دوسروں کا ملک تھا، ورنہ میرا خیال تھا کہ مرے رہنے سے مراوے پڑھ رہا ہوں۔ استاذ کو پہچانتے نہیں تو واہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہاں تو یہ بات اس سے یاد آئی کہ بعض کبار میں بھی ایسی علمی بحثیں ہوئی ہے، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ امام محمد کی بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ امام محمد جب گفتگو کرتے تھے فَكَأَنَّ الْعَرَبِيَّةَ تَنزِلُ عَلَى لِسَانِهِ، گویا کہ عربی زبان امام محمد کی زبان پر اتر رہی تھی، بہت فصیح بلیغ، یا رب لک الشکر والحمد۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ میں نے امام محمد سے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ 10 بختی اونٹ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ عربی اونٹ تو چھوڑو، بختی جو بہت مضبوط ہوتا ہے کہ وہ 10 ہو جائیں تب بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے احسانات میں سے یہ ہے کہ امام محمد جیسے استاذ کے پاس پہنچ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں، اور امام محمد امام اعظم کے خاص شاگرد ہیں، یہ امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے ہاں بغداد میں مہمان ہو گئے تھے۔ تو امام احمد نے گھر پر کہا کہ جتنے کھانے ممکن ہیں سب پکوا لیں، کیونکہ میرے استاد اور شیخ زمانے کا مجتہد امام شافعی آج ہمارے مہمان ہیں، بہت بڑی خوشی کا دن ہے، وہ آئے ہمارے گھر، خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں۔ بڑے زبردست قسم کے کھانے تیار کیے گئے۔ تو مشہور تو یہی ہے نا کہ نیک لوگ اور اللہ والے بس تھوڑا سا کھاتے ہیں برائے نام، ایسا چکا اور ایسا چکا ختم۔ امام شافعی نے رچ پچ کے کھایا، کیونکہ سب کھانے ختم کر کے برتن بھیج دیے۔ تو یہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی نکتہ چین ہوتی ہے، اصولاً یہ کسی کی نہ مرید ہوتی ہے نہ شاگرد ہوتی ہے، خاوندوں کی پوری متی نہیں ہوتی۔ انہا خلقت من ضلع الایسر، بائیں پسلی سے پیدا ہے، ایک بات سیدھی اور 2 ٹیڑھی، اگر سیدھی کر لی تو اس کے بعد ایک ایسی کر لے گی جو سیدھی اور ٹیڑھی ہو جائے۔ حدیث میں ہے ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ طلاق واقع ہو جائے گی، ان کے ساتھ ویسے ہی گزارا کرو۔ یہاں ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے 10-10 سال 12-12 سال سے تفسیر پڑھی ہے، لیکن کبھی جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے ہم سے پڑھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان سے پڑھنے آئے۔ سادیہ شیرازیہ پندے مدے بدذات را، بدذات چو عاقل شود گردن زدن استاد را۔ توبہ استغفر اللہ۔ بہرحال امام احمد کو بیوی نے کہا ہے تمہارا کیسا استاد آیا ہے، اتنا زیادہ کھانا کھا لیا، اور رات کو ان کے کمرے میں
نوکرانی سے سرائی بھر کے پانی رکھوایا کہ حضرت صبح اٹھیں گے تہجد کے لیے تکلیف نہ ہو. صبح جب نوکرانی برتن اٹھانے گئی تو سرائی پانی سے بھری ہوئی رکھی تھی. تو امام احمد کو بیوی نے کہا کہ حضرت اس نے تو رات کو نماز بھی نہیں پڑھی. اس زمانے میں راتوں کو نہ اٹھنا بہت بڑا سانحہ تھا، سب لوگ اٹھتے تھے. دلا بسوس کے سوزے تو کار رہا بکنت، دعائیں نیم شب دفع صد بلا بکنت. راتوں کو اٹھنا بہت ضروری ہے. علیکم بقیام اللیل، مستدرک حاکم، رات کو اٹھ کے نماز پڑھو. فإنہ داب الصالحین قبلکم، یہ تم سے پہلے بزرگوں کا طریقہ ہے. ومرضات الی ربکم، اللہ خوش ہوتے ہیں. ومسخات للشیطان، شیطان دور بھاگتا ہے. علیکم بقیام اللیل، رات کو ضرور اٹھنا چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ خزائن جو ہیں راتوں کو بٹتے ہیں. تو امام احمد نے آ کے امام شافعی سے کہا کہ حضرت گھر والی نے دو باتیں کہی. ایک تو زیادہ کھانا کھانے پہ اعتراض کیا ہے، پکے شاگرد ہیں مکمل، سمجھنا چاہتے ہیں، اور اتنا اعتماد ہے کہ امام شافعی اس کا بھی استاد ہے، اس بات کا بھی جواب پورا دیں. اور صبح پھر اٹھے نہیں یا کیا ماجرا ہوا ہے، پانی پورا رکھا ہوا تھا. تو امام شافعی نے کہا کہ میری دانست میں اس وقت روئے زمین پر حلال رزق وہ احمد کا ہے. حلال رزق بہت بڑی نعمت ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پیغمبروں کو حکم ہے حلال کھاؤ تب نیک عمل کر سکو گے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو حلال کھاؤ، خدا کا شکر کرو، اخلاص سے عبادت تب ہوگی. روئے زمین پر رزق حلال وہ احمد کا ہے. تو حلال رزق جتنا کھایا جائے اس سے پاک خون بنتا ہے اور وہ پھر پاک جگہوں میں صرف ہوتا ہے. چنانچہ میں ایک عرصہ دراز سے ایک آیت میں پریشان تھا. رات کو وہی آیت زیر غور رہی اور اس سے 100 مسئلے مستنبط کیے. ایک آیت سے 100 مسئلے مستنبط فرمائے اور وہ امام احمد کو گن کے بتائے. اس لیے مجھے دوبارہ نہ سو سکا اور نہ دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آئی. عشاء کے وضو سے قیام اللیل، تہجد اور فجر کی نماز پڑھی ہے. کار پاک آرا قیاس از خود مگیر، گرچ باشد در نوشتن شعر و شیر. بزرگان دین کو اپنے اوپر قیاس مت کرو. اور جملہ خلق از ای سبب گمراہ شون، لوگ اس لیے تو برباد ہو جاتے ہیں کہ بڑوں بڑوں کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک آیت سے 100 مسئلے مستنبط فرماتے ہیں. اجتہادی صلاحیت اتنی زیادہ ہے. اللہ، یہی تربیت انہوں نے احمد کی فرمائی ہے. تمام ائمہ اجتہاد نے قرآن کریم سے مسائل مستفاد فرمائے ہیں. اس لیے فقہ کے اندر اور علم کلام میں عقائد کی تفصیل مستقل ہے. یہ ایک علیحدہ وقت آ گیا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا بیان فرما رہے تھے.